ذوحان اسے سر جھکائے اپنے سامنے آن کھڑا ہوتا دیکھ ذرا برہمی سے بولا تھا، سائیں وہ بری خبر ہے۔ حاکم اسی طرح سر جھکائے بولا تھا، کیا ہوا؟ ذوحان کے تاثرات منجمد ہوئے تھے۔ سائیں وہ ازمیر میران نے جمشید کو کل رات مروا دیا ہے، وہ جان گیا تھا جمشید اس کے ساتھ رہ کر ہمارے لیے کام کر رہا ہے۔ حاکم چہرہ جھکائے مجرمانہ انداز میں بولا تھا، جیسے سارا قصور اسی کا ہو، جبکہ اپنے اتنے اہم آدمی کی موت کا سن ذوحان غصے سے بھپر گیا تھا۔ اس کا دل چاہا اسی وقت ازمیر میران اور اس کے خاندان کے پرخچے اڑا دے۔ ہر بار ازمیر میران اس کا ایسے ہی نقصان کر جاتا تھا۔ ذوحان نے ہاتھ میں پکڑا چائے کا مگ پوری قوت سے سامنے پڑے کانچ کے ٹیبل پر دے مارا تھا، جو کافی مضبوط ہونے کے باوجود درمیان سے چکنا چور ہوا تھا۔ حاکم خوف کھاتا چند قدم پیچھے ہٹا تھا۔ ازمیر اب مزید نہیں، اب مزید اپنا نقصان نہیں ہونے دوں گا میں تمہارے ہاتھوں۔ اب بربادی تمہارے مقدر میں لکھی جائے گی۔ تمہیں ایسا برباد کروں گا کہ دوبارہ میرے سامنے تو کیا کسی کے مقابل آنے کی ہمت نہیں کر پاؤ گے۔ ذوحان غصے سے دھاڑا تھا۔ اس کے اشارے پر حاکم نے اس کے کسی خاص آدمی کو فون ملا کر موبائل اس کے ہاتھ میں رکھا تھا۔ میرا کام کہاں تک پہنچا؟ ذوحان کی آواز میں شعلوں کی سی لپک تھی۔ سائیں کام ہو گیا ہے، ملک ازمیر میران کا غرور بہت جلد ٹوٹنے والا ہے۔ دوسری جانب بیٹھا شخص اس بات میں جواب دیتا کافی پر امید لگا تھا، اس کام میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا میں، وہ سرد لہجے میں کہتا فون کاٹ گیا تھا۔ وہ جب تک اس پلان میں کامیاب نہ ہو جاتا تب تک خوشیاں نہیں منانا چاہتا تھا۔ حاکم تیاری پوری رکھو، میران پیلس جانا ہے میں نے، آخر کو زنیشہ میران کی شادی ہے، اسے نیک دینا تو بنتا ہے نا۔ ذوحان زہر خند لہجے میں مسکراہٹ سے بولتا اوپر اپنے روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ حاکم اسے وہاں جانے کے لیے روکنا چاہتا تھا مگر اس کی اتنی ہمت تھی ہی نہیں۔ ذوحان کا وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اگر اس نے ٹھان لی تھی تو اس کا رکنا تقریباً ناممکن تھا۔ حاکم بے بس سا سر پکڑے بیٹھا تھا جب اس کے دماغ میں کسی کی شبیہ لہرائی تھی، ایک ہستی تھی جو ملک ذوحان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال سکتی تھی، جس کی بات ڈالنا ملک ذوحان کے لیے کافی مشکل تھا۔ حاکم جلدی سے اٹھ کر نمبر ڈائل کرتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ذوحان کو وہاں جانے سے روکنے کی وہ اپنی سر توڑ کوشش کرنا چاہتا تھا۔ زنیشہ ٹانگیں فولڈ کر کے سینے سے لگائے اس پر چہرہ ٹکائے نڈال سے بیڈ پر بیٹھی تھی، جب سمرا اور فریحہ اس کا سرخ کامدار بھاری لہنگا اور باقی سارا سامان اٹھائے اس کے روم میں داخل ہوئی تھی۔ زینی کیسی طبیعت ہے اب؟ سمرا چیزیں صوفے پر رکھتی اس کے قریب آئی تھی۔ زنیشہ نے چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کا گلابی سوجا چہرہ مسلسل رونے کی گواہی دے رہا تھا۔ بھابھی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، زنیشہ اس کا ہاتھ تھامتی خوف سے لرزتی آواز میں بولی تھی۔ کس سے؟ ذوحان سے یا ازمیر سے؟ دونوں سے۔ زنیشہ کی آواز میں نمی کا تاثر نمایاں تھا۔ اس کی جان اس وقت سولی پر اٹکی ہوئی تھی، جبکہ سوچنا اس وقت تمہیں ذیشان کے بارے میں چاہیے جس کے نام کچھ دیر میں تم اپنے تمام جملہ حقوق لکھنے والی ہو۔ فریحہ اس کے قریب آ بیٹھتی شوخی سے بولی تھی۔ وہ سب اس وقت اندر سے خوف زدہ تھے مگر زنیشہ کی حالت زیادہ تشویشناک تھی۔ اس کی بہتی آنکھیں سب کو ہی تکلیف میں مبتلا کر رہی تھی مگر ان میں سے کوئی بھی اس سب پر اختیار نہیں رکھتا تھا۔ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ آج شادی ہے تمہاری، اگر اتنی وافر مقدار میں ٹینشن لیتی رہی تو تم نے تو نکاح سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو جانا ہے۔ فریحہ اس کی زرد پڑتی رنگت اور خوف سے کپ کپاتے وجود کی جانب تاثر بھری نظروں سے دیکھتے بولی، مجھے بھی یہی آسان لگا تھا اس اذیت اور خوف سے چھٹکارا پانے کا، مگر میرے نصیب میں تو لگتا ہے ابھی یہ نجات بھی نہیں لکھی۔ زنیشہ خود اذیت کی انتہا پر تھی۔ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہوگا، پوری حویلی کے گرد گارڈز کا بہت سخت پہرا ہے۔ ذوحان تو کیا اس کا کوئی آدمی بھی اندر آنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ازمیر لالا ابھی کچھ دیر پہلے کسی کام سے نکلے ہیں، نکاح سے پہلے پہلے پہنچ جائیں گے۔ سمرا نے اس کی معلومات میں اضافہ کرتے اسے کچھ حد تک تسلی دینی چاہی تھی مگر زنیشہ کو کسی طور قرار نہیں آ رہا تھا۔ ازمیر لالا گھر پر نہیں ہیں، وہ اس وقت باہر کیوں گئے؟ صرف وہی ہیں جو ملک ذوحان کو اندر آنے سے روک سکتے ہیں۔
اسمیر کی غیر موجودگی کا سن کر زنیشہ کے خوف میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ ابھی کچھ دیر تک آ جائیں گے، پریشان مت ہو، ذیشان اور باقی لوگ جو یہاں موجود ہیں سب سنبھال لیں گے۔ فریحہ نے اسے تسلی دی تھی، جب وہ لوگ خود بھی جانتی تھی کہ ذوحان کے سامنے ان سب میں سے کسی نے نہیں ٹک پانا تھا۔ چلو اب اٹھو، جلدی سے تیار کر دیں، تمہیں پہلے ہی اتنا ٹائم ویسٹ ہو گیا ہے۔ سمرا اسے اٹھنے کا کہتی اس کا لہنگا ڈریسنگ روم میں ہینگ کرنے چل دی تھی۔ زنیشہ کا اس سب کے لیے 1% بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر مرتے کیا نہ کرتے کہ مستحق ایک بوجھل سانس ہوا میں خارج کرتے وہ بیڈ سے اٹھ گئی تھی۔ آپ ہی یہ ملازمہ پیکنگ کیوں کر رہی ہے ہماری؟ ہم کہیں جا رہی ہیں کیا؟ ماورا شاور لے کر نکلتی صوفے پر بیٹھی حائفہ کے پاس آئی تھی۔ اس کی حیرت بڑی نگاہیں دونوں کا سامان پیک کرتی ملازمین پر ٹکی ہوئی تھی۔ حائفہ اس کی بات کا جواب دیے بنا نگاہیں کسی غیر مرئی نقطے پر ٹکائے گہری سوچ میں گم تھی۔ وہ کرامت کے سامنے تو بے دھڑک حامی بھر آئی تھی، مگر آگے پیش آنے والی صورتحال کا سوچ وہ کافی پریشان تھی۔ پتہ نہیں وہ شخص کون تھا، کیسا تھا، جس کے قریب جا کر اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسانا تھا۔ آج تک وہ اپنی بھرپور ذہانت اور عقل مندی کی بنا پر اپنی عصمت محفوظ رکھتی آئی تھی، مگر اب آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا یہ سوچ کر ہی اس کا دل کانپ اٹھا تھا۔ اسے ہمیشہ اپنی اور اپنی بہن کی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی تھی، مگر اس بار تو نہ جانے اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہونے والا تھا۔ اسے ملازمہ نے ہی کرامت اور نگینہ بائی کی باتیں سن کر بتایا تھا کہ وہ لوگ اس کام کے لیے بھاری معاوضہ وصول کر چکے تھے۔ اب چاہ کر بھی حائفہ کے لیے فرار ممکن نہیں تھا۔ آپ بہت پریشان لگ رہی ہیں، سب ٹھیک ہے نا؟ ماورا دو زانو نواز اس کے قریب آ بیٹھی تھی اور اس کے نرم ملائم ہاتھ تھامتی اس کی پریشانی سے لبریز شہد آنکھوں میں دیکھتے بولی تھی، تمہاری نادانی کی قیمت چکانی ہے مجھے۔ کہا تھا کسی مرد پر بھروسہ مت کرنا، وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں دیتے۔ یہ مرد ہم طوائف زادیوں کے جسم کی طلب میں سب کچھ وار سکتے ہیں، مگر ہم سے محبت کر کے اپنا دل میلا کرنا ان کے لیے گناہ کبیرہ ہے۔ ماضی کے کسی خیال سے حائفہ کی آنکھ سے آنسو نکلتے اس کے نرم گالوں پر بکھر گئے تھے۔ آپ ہی نہیں، آپ میری سزا اپنے سر لینے کے لیے اپنے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دیں گی۔ ماورا اس کی بات کا مفہوم کسی حد تک سمجھتی تڑپ اٹھی تھی۔ اس کی بہن صرف اس کی خاطر اس گندگی میں رہ رہی تھی جہاں سب کی نظروں میں وہ ایک طوائف ہی تھی جس نے اپنا سب کچھ گاہکوں کے آگے لٹا دیا تھا۔ صرف ماورا تھی جو اس کی پاک دامنی کی گواہ تھی، اور اس کی اس پاک دامنی پر داغ لگتا ماورا کو کسی صورت برداشت نہیں تھا۔ یہ سب کچھ ایک ہی شخص کی وجہ سے ہوا تھا جسے ماورا کسی قیمت پر بخشنے کو تیار نہیں تھی۔ اس شخص نے اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر ذلیل اور رسوا کیا تھا، اس کو واپس اس ذلت کے زندان میں لا پھینکا تھا۔ ماورا کے دل سے اس کے لیے بد دعائیں ہی نکل رہی تھیں، جس کے دھوکے نے اس کی بہن کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ میری قسمت میں جو لکھا ہے وہ تو میرے ساتھ ہو کر ہی رہے گا، مگر تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا۔ حائفہ اس کے گلابی رخساروں پر آتے آنسو اپنی لمبی مخروطی انگلیوں سے چنتی نرمی سے گویا ہوئی تھی۔ ماورا بنا بولے یک تک اسے دیکھے گئی تھی۔ تم آئندہ یہ بات کبھی نہیں بھولو گی کہ تم میری شہزادی ہو۔ یہ دنیا کے مرد تمہاری جیسی صاف دل اور پیاری لڑکی کے قابل بالکل بھی نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو دوبارہ کسی کے آگے بے مول نہیں کرو گی۔ یہاں محبت نہیں، دھوکہ اور فریب ہے صرف۔ حائفہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرے محبت سے گویا ہوئی تھی۔ ان دونوں میں بمشکل 4-3 سال کا فرق تھا، مگر حائفہ اسے بالکل چھوٹی بچی کی طرح ٹریٹ کرتی تھی۔ ماں کی وفات کے بعد حائفہ وقت سے پہلے ہی بڑی ہو گئی تھی، کیونکہ اس کی ماں اس پر اس کے ساتھ ساتھ اس کی بہن کی ذمہ داری بھی ڈال کر گئی تھی، جسے حائفہ اب تک بہت اچھے سے نبھاتی آئی تھی۔ میں آپ کے ساتھ رہوں گی نا؟ ماورا نے اس کی باتوں سے سوال اخذ کرتے پوچھا تھا۔ نہیں، تم ہاسٹل واپس جاؤ گی اور اپنی ڈگری کمپلیٹ کرو گی۔ تم جانتی ہو نا، امی جان کا خواب تھا تمہیں ڈاکٹر بنانا۔
تم کسی قیمت پر وہ ادھورا نہیں چھوڑ سکتی۔ حائفہ نے اس کے انکار کا جواز ہی نہیں چھوڑا تھا۔ ماورا حائفہ کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، مگر اس کے دو ٹوک انداز پر خاموش ہو گئی تھی۔ ماورا کے دل میں اچانک سے خیال زہر بن کر پھیل گیا تھا۔ وہاں تو وہ شخص بھی تھا جو اس کا گنہگار تھا، جس کی وجہ سے اس کی بہن کا آگے نہ جانے کیا کیا سہنا پڑنا تھا، جس نے اسے اپنی بہن کے سامنے شرمندہ کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کا مردوں کے حوالے سے رہا سہا اعتبار بھی چکنا چور کر دیا تھا۔ اس نفرت کے قابل شخص کا سامنا کرنے سے ماورا کو اپنی آنکھیں نوچ لینا زیادہ بہتر لگ رہا تھا۔ سائیں، آپ کا شک ٹھیک نکلا۔ ملک سوہان کے سمن خان کے ساتھ گہرے مراسم ہیں۔ اکثر ملک سوہان کے شہر والے گھر اور ہوٹلز میں انہیں اکٹھا دیکھا گیا ہے۔ وہ ہمارا پروجیکٹ آگ کے کبھی نہیں جانے دے گی۔ سمن خان ملک سوہان کی کٹ پتلی سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ انہی کے چکروں میں وہ اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کر رہی ہے۔ کبیر ازمیر کے قریب آن کھڑا ہوتا اسے اس کی مانگی گئی معلومات مہیا کر گیا تھا، جسے سن کر ازمیر میران کے جبڑے مزید سختی سے بھنج گئے تھے۔ وہ کرسی کے ہینڈل کو پوری مضبوطی سے جکڑے اپنے اندر اٹھتے ابال پر قابو پانے لگا تھا۔ اس کی کن پٹی کی رگیں باہر کی جانب ابھر آئی تھی۔ اس کے چہرے پر اتر آئی غضبناکی اور دہشت آس پاس کھڑے اس کے آدمیوں کو بھی سہما گئی تھی۔ ملک سوہان کی اس عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ یہ الفاظ ادا کرتے ازمیر میران کے وجیہہ چہرے پر نرمی کا کوئی تاثر موجود نہیں تھا۔ اس کے اشارے پر پاس کھڑے کریم نے سگریٹ سلگا کر اسے تھما دیا تھا، جس کا دھواں اپنے اندر اتارتے اس نے اپنے اضطراب پر قابو پانا چاہا تھا۔ سائیں، صرف اس کے ساتھ نہیں بلکہ ملک سوہان کو مظفر آباد کے خفیہ ٹھکانوں پر بنائے گئے طوائفوں کے کوٹھے پر بھی جاتے دیکھا گیا ہے۔ فیصل کی اگلی بات ازمیر میران کو جھلسا کر رکھ گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس وقت ملک سوہان اس کے سامنے ہو اور وہ اس شخص کا حشر بگاڑ دے جو اس کے معزز خاندان کا نام بدنام کرنے پر تلا ہوا تھا۔ سائیں، اس کوٹھے پر جا کر ملک سوہان کے خلاف ثبوت بآسانی اکٹھے کیے جا سکتے ہیں۔ فیصل نے اپنی سوچ کے مطابق مشورہ پیش کیا تھا۔ نہیں، ابھی اس کے خلاف کچھ نہیں کرنا، میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے خلاف جانے کے لیے وہ کس حد تک خود کو گراتا ہے۔ ازمیر کے دماغ میں اس وقت کچھ اور چل رہا تھا جسے سمجھنا ان میں سے کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ ازمیر اپنے آدمیوں کو کچھ ضروری ہدایت دیتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ اس کی لاڈلی بہن کی شادی تھی آج۔ اس وقت اس سے ضروری ازمیر میران کے لیے کوئی نہیں تھا۔ چوڑے مضبوط شانے، روشن پیشانی جو ہمیشہ شکن آلود ہی رہتی تھی، سختی سے ایک دوسرے میں پیوست نابی لبوں پر سجی گھنی مونچھیں، کھڑی مغرور ناک، وہ حسن و وجاہت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اسے دیکھ کر ہر کسی کو فتح کا گمان ہوتا تھا۔ اسے ہر میدان میں کامیابیاں سمیٹنے کی عادت تھی۔ ہارنا اور جھکنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کے تیکھے سرد نگوش ہر وقت تنے ہی رہتے تھے۔ غصہ ہر وقت اس کے ناک پر سوار رہتا تھا۔ جہاں وہ اپنے سے منسلک لوگوں پر ذرا سی آنچ آتی برداشت نہیں کر سکتا تھا، ہمیشہ ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار رہتا تھا، وہیں ان میں سے کسی کی جرأت نہیں تھی ملک ازمیر میران کے کیے گئے فیصلے سے انکار کرنے یا اسے جھٹلانے کی۔ یہی وجہ تھی کہ زنیشہ نے اس کے کیے گئے شادی کے فیصلے سے انکار کرنے کی بجائے موت کو گلے لگانے کو ترجیح دیا تھا۔ ملک ازمیر میران اچھوں کے لیے بہت اچھا اور برے کے ساتھ بہت برے سے پیش آتا تھا۔ اسے جھوٹ بولنے والے اور دھوکے باز لوگوں سے شدید نفرت تھی۔ اس کی زندگی میں ایسے لوگوں کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اسے دھوکہ دینے والوں کا انجام وہ بہت بدتر کرتا تھا۔ لوگ اس کی دوستی اور دشمنی دونوں سے ہی ڈرتے تھے۔ آئینے کے سامنے کھڑی زنیشہ پتھرائی آنکھوں سے اپنا پور سجا سراپا دیکھ رہی تھی۔ ہمیشہ سادگی میں رہنے والی آج بلڈ ریڈ لہنگے میں غضب ڈھا رہی تھی۔ اس کا قیامت خیز حسن دیکھنے والوں پر قاتلانہ ثابت ہونا تھا۔ لہنگے میں اس کے متناسب تراشیدہ بدن کی رعنائیاں واضح ہوتی مزید
دلکشی بکھیر رہی تھی۔ ہاف سلیو لیس سے جھانکتی اس کی نازک کلائیوں میں سونے کے کنگن اور سرخ چوڑیاں بے پناہ حسین لگ رہی تھیں۔ نازک سراہی دار گردن میں بھاری ہار اور کانوں میں لٹکتے بھاری جھمکے اس کے روپ کو مزید چار چاند لگا رہے تھے۔ چھوٹی سی ناک میں پہنائی نتھ اس کے نازک ہونٹوں سے مس ہو رہی تھی۔ اس کے لال لپسٹک سے سجے ہونٹ اس کی ہوش ربا حسن کو مزید دو آشتہ بنا گئے تھے۔ وہ لوگ زنیشا کو تیار کر کے جا چکی تھی۔ ابھی کچھ دیر میں اسے نکاح کے لیے نیچے لے جایا جانا تھا۔ اس کی بھیگی اداس آنکھیں خشک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ میک اپ واٹر پروف ہونے کی وجہ سے کافی بچت ہو گئی۔ زنیشا نے جانے کتنے ہی لمحے بت بنی وہاں کھڑی رہتی جب کھڑکی پر ہوتی آہٹ پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گرا تھا۔ وہ خوف زدہ ہوتی پلٹی تھی۔ کھڑکی سے روم کے اندر پڑتا سایہ دیکھ اس کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگا تھا۔ جب اگلے ہی لمحے اس سائے کا مالک کھڑکی سے اندر اس کے روم میں کود گیا تھا۔ کسی مرد کو اپنے روم میں دیکھ زنیشا کی آنکھیں خوف کے مارے پھٹنے کو تیار ہوئی تھیں۔ اس کے بے جان قدموں میں اتنی ہمت نہیں رہی تھی کہ بھاگ کر روم سے نکل جائے۔ کسی کے آ کر ڈسٹرب کرنے کے خیال سے اس نے دروازے کو اندر سے لاک کر رکھا تھا، کیونکہ اسے کم از کم اس آفت کا اندازہ تو بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ سیاہ پینٹ شرٹ میں ملبوس، چہرے کو سیاہ مفرل سے پوری طرح لپیٹے لمبا چوڑا دراز قد شخص اس کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے کستری مضبوط وجود کے آگے زنیشا کا دھان پان سا وجود کسی چونٹی کی مانند ہی لگ رہا تھا۔ اوپر سے اس کا ہوش ربا سجا سنورا روپ، زنیشا کا پورا وجود خوف کے مارے لرز اٹھا تھا۔ کون ہو تم؟ کیوں آئے ہو یہاں تم؟ اس کا کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، اس لیے چلانے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ اس کی لرزتی کانپتی آواز پر مقابل کی گہری سیاہ آنکھیں مسکائی تھیں۔ حیرت کی بات ہے میری پرنسس اپنے پرنس کو نہیں پہچان پائی؟ تمہیں اس وقت میرے علاوہ اور کون دیکھنے کی گستاخی کر سکتا ہے؟ کون چاہے گا بھلا اس کی آنکھیں نوچ کر ہتھیلی پر سجا دی جائیں؟ یہ سرد ٹھہرا دینے والا وحشت ناک گمبھیر لب و لہجہ زنیشا خوف کے مارے سفید پلٹے چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی اپنی جگہ سے لڑکھڑا گئی تھی۔ وہ بھلا کیسے نہ پہچان پاتی اس فاقیت سے بھرے لب و لہجے کو؟ ملک سوہان نے پورا مفرد سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بس ایک باریک لائن کا فاصلہ تھا۔ اس وجہ سے زنیشا سے پہچان نہیں پائی تھی، مگر جیسے جیسے وہ قریب آ رہا تھا اس کی مسحور کن دل فریب خوشبو زنیشا کے نتنوں سے ٹکراتی اس کی حواسوں پر چھانے لگی تھی۔ چلے جائیں یہاں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ زنیشا کے منہ سے ہکلاتے بمشکل یہ جملے ادا ہوئے تھے۔ اتنے سخت پہرے کے باوجود بھی یہ جنونی شخص یہاں آن پہنچا تھا۔ اکثر سب زنیشا کے ملک سوہان سے اتنے خوف زدہ ہونے پر حیران بھی ہوتے تھے، مگر ہر بار اس کے ڈر کی وجہ سچ ہو کر ہی رہتی تھی۔ ہر بات یہ ثابت ہو جاتا تھا کہ اس سے بہتر ملک سوہان کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ مجھے یہاں آنے کا کوئی خاص شوق ہے بھی نہیں، چلا تو جاؤں گا ہی صحیح، مگر جو کام کرنے آیا ہوں وہ کرنے کے بعد۔ زوہان اس کے مقابل پہنچتا چہرے سے مفرر ہٹاتا بیڈ پر اچھال گیا تھا۔ زنیشا بالکل دیوار کے ساتھ چپکی کھڑی تھی، جیسے دیوار میں گھس کر اس منظر سے غائب ہونے کی خواہش ہو۔ اس نے لرزتی پلکیں اٹھا کر اپنے قریب آ کر کھڑے ہوتے اس حسن و وجاہت کے دیوتا کو دیکھا تھا، جس کے تنے خوبرو نقوش سے سجا مغرور چہرہ اور شکنوں سے سجی روشن پیشانی زنیشا کا دل بری طرح دھڑکا گئی تھی، جبکہ مقابل کی بے تاثر منجمد کرتی نگاہیں زنیشا کے قیامت خیز حسین روپ پر جم چکی تھیں۔ اس کا پورا وجود ہولے ہولے کپ کپاتا ملک سوہان کو پوری طرح اپنی جانب متوجہ کر گیا تھا۔ زوہان درمیان میں بچا 2 قدم کا فاصلہ عبور کرتا اس کے بے انتہا قریب آن کھڑے ہوا، بازو اس کے دائیں جانب دیوار پر لگاتے تقریباً اس پر جھک آیا تھا۔ زنیشا کی درزیدہ نگاہیں اس کے مغرور چہرے پر تھیں۔ میری منگ ہوتے تم کسی اور کی دلہن کیسے بن سکتی ہو؟ میرے نام کی انگوٹھی اپنی انگلی سے نکالنے کی ہمت بھی کیسے ہوئی تمہاری؟
ذوحان شعلے برساتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے دھیمی آواز میں گھرایا تھا۔ چہرے پر پڑتی اس کی گرم سانسوں کی تپش اور لہجے کی صفاقی اس سے جی جان سے لرز گئی تھی۔ زنیشا سے خوف کے مارے بولنا محال ہوا تھا۔ ملک ذوحان کا نارمل مزاج بھی برداشت کرنا اس کے لیے مشکل تھا، اور اس وقت تو وہ شدید غصے میں بھی تھا۔ زنیشا کو اگر دیوار کا سہارا نہ ہوتا تو وہ اب تک زمین بوس ہو چکی تھی۔ ملک ذوحان کے وجود سے اڑتی مسحور کن خوشبو زنیشا کے حواس جکڑ رہی تھی۔ وہ اس شخص کی نگاہوں سے دور بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن ملک ذوحان کے سامنے اس کے علاوہ کسی اور کی خواہش پوری یہ ناممکنات میں سے ہی تھا۔ مگر ذوحان کا اب بھی اسے منگ کہنا اس کی آنکھوں میں مرچی سے بھر گیا تھا۔ آپ نے خود ٹھکرایا تھا مجھے، وہ بھی پورے خاندان کے سامنے۔ زنیشا کے سرخ شیریں لبوں سے شکوہ ٹوٹ کر ذوحان کے کانوں سے ٹکرایا تھا۔ میں تمہیں تمہارے خاندان والوں کے سامنے ٹھکراؤں یا پوری دنیا کے، مگر میری ایک بات ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لو، تم پر پہلا اور آخری حق میرا ہے، صرف میرا، ملک ذوحان کا۔ اور اگر خود کو کسی اور کے ساتھ منسوب کرنے کی کوشش بھی کی تو اس کا وہی حشر ہوگا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اس ذیشان کا کر چکا ہوں۔ ملک ذوحان کے زہر میں ڈوبے الفاظ پر زنیشا کی آنکھوں کی پتلیاں خوف اور بے یقینی کے عالم میں پھیل کر مزید دلکش لگی تھی۔ اس کے خوشبوؤں میں مہکتے وجود کی دل فریبی کسی کو بھی اپنے سامنے چاروں شانے چت کر سکتی تھی، لیکن اس وقت اس کے سامنے ملک ذوحان کھڑا تھا، جو دوسروں کے سامنے جھکنا نہیں بلکہ لوگوں کو اپنے آگے جھکانے پر ایمان رکھتا تھا۔ زنیشا کے مطابق اس شخص کو نہ اس کی ظاہری دل فریبی میں کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی ذات میں، صرف اس اپنی ضد اور انا ہی عزیز تھی، چاہے اس کا راستہ کسی کا دل چیر کر نکلتا ہو۔ کیا کیا آپ نے اس کے ساتھ؟ زنیشا اس شفاق شخص کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھتے بولی۔ وہ اس کے بے انتہا قریب کھڑا تھا۔ اس کی گرم سانسوں سے زنیشا کو اپنا چہرہ بالکل آگ کی مانند جلتا محسوس ہوا تھا، مگر وہ اسے دور ہٹانے یا یہاں سے جانے کا کہنے کی غلطی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس شخص سے کوئی بات نہیں تھی۔ یہاں سے جانے سے ہی انکار کر دیتا۔ بہت جلد پتہ چل جائے گا تمہیں، مگر ابھی فوراً سے پہلے اپنا حلیہ درست کرو۔ ملک ذوحان نے اپنی پاکٹ سے سفید کلر کا رومال نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، انکار کرتے زنیشا کا دل خوف سے پھڑپڑایا تھا۔ میری نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ زنیشا میران، تم جانتی ہو مجھے اپنا کہا دہرانے کی عادت نہیں ہے۔ صاف کرو اس سب کو اپنے چہرے سے، سب سے پہلے اپنے ہونٹ صاف کرو۔ ملک ذوحان کی گہری نگاہیں اپنے چہرے کے نقوش پر پڑتی اس کی جان نکال رہی تھی۔ آخری بات کہتے اس نے جس طرح زنیشا کے ہونٹوں کی جانب دیکھا تھا، زنیشا اندر تک کانپ کر رہ گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ بنا کوئی حرکت کیے ایسے ہی بت بنی کھڑی رہی تھی۔ لیکن اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے اس وقت پھٹی تھی جب ذوحان نے گن نکالتے اس کی کن پٹی پر رکھی تھی۔ یہ نیک کام میں اپنے ہاتھوں سے بھی کر سکتا ہوں، مجھے میری بنائی گئی حدود سے تجاوز کرنے پر مجبور مت کرو۔ ذوحان نے اپنی شعلہ برساتی نگاہیں اس کی نگاہوں میں گاڑے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا تھا۔ زنیشا میران اس کی حکم عدلی کر رہی تھی، یہ بات وہ بھلا کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ زنیشا نے بے یقینی سے اپنے سر پر رکھی اس کی گن کو دیکھا تھا، اور رہی صحیح کسر اس کے الفاظ نے پوری کر دی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت اس کے گالوں پر لڑک آئے تھے۔ اس نے ذوحان کے ہاتھ سے رومال تھامتے اپنے ہونٹوں پر رکھتے لپسٹک کو بے دردی سے رگڑ دیا تھا۔ ذوحان ابھی بھی اس کی کن پٹی پر پسٹل رکھے ہوئے اسے یکٹک دیکھے جا رہا تھا۔ زنیشا نے لرزتے ہاتھوں سے اپنا میک اپ صاف کر دیا تھا۔ اس نے رومال ہاتھ میں دبوچ رکھا تھا جب ذوحان نے ہاتھ بڑھاتے بنا اسے چھوئے اس کی مٹھی سے اپنا رومال نکال کر واپس پاکٹ میں رکھ لیا تھا۔ زنیشا نے عجیب نظروں سے اس کی یہ حرکت دیکھی تھی۔ اسے بھلا ان عام سے رومالوں کی کیا کمی تھی؟ وہ جو اس کا میک اپ سے بھرا رومال اپنی پاکٹ میں اتنا سنبھال کر رکھ رہا تھا، جیولری بھی اتارو جلدی۔
ذوحان نے نیا حکم صارف کرتے زنیشہ کو جلا کر راکھ کیا تھا۔ زنیشہ کی ملک ذوحان کے حوالے سے تھوڑی بہت خوش فہمی غلط فہمی میں تبدیل ہو کر ختم ہو چکی تھی۔ یہ شخص اس کے سر پر اگر بندوق تان سکتا تھا تو کچھ بھی کر سکتا تھا۔ زنیشہ کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنی جیولری اتارنے لگی تھی جب جھمکے اتارتے اس کے بال جھمکے میں الجھ گئے تھے۔ کھینچنے کی وجہ سے اس کے منہ سے ہلکی سی خراش برآمد ہوئی تھی۔ اس کی جانب صاف نظروں سے دیکھتا ملک ذوحان کچھ لمحے اسے ایسے ہی زور آزمائی کرتے دیکھے گیا تھا۔ زنیشہ کی نازک جان پر یہ تکلیف بھی شاید کافی زیادہ تھی۔ اس کا چہرہ بالکل سرخ پڑ چکا تھا۔ ذوحان نے اس کی حالت دیکھتے نہ چاہتے ہوئے بھی بے اختیار ہاتھ اس کی جانب بڑھا دیا تھا، لیکن جیسے ہی ذوحان کی انگلیاں زنیشہ کی انگلیوں سے مس ہوئیں، اسے ایسا جھٹکا لگا تھا جیسے بجلی کی ننگی تاروں کو چھو لیا ہو۔ زنیشہ نے اس کا لمس محسوس کرتے فوراً اس کا ہاتھ دور جھٹک دیا تھا، جو کہ ملک ذوحان کی انا پر کافی کاری ثابت ہوا تھا۔ اس نے ہونٹ بھینچتے غصے بھری نظروں سے زنیشہ کو دیکھتے اس کی دونوں کلائیاں اپنی گرفت میں جکڑتے دیوار کے ساتھ لگا دی تھیں اور دوسرے ہاتھ سے اس کے جھمکے سے بالوں کی پھنسی لٹیں آزاد کرتے لال سرخی مائل آنکھیں اس پر گاڑ رکھی تھیں۔ زنیشہ کا دل زور زور سے دھک دھک کرنے لگا تھا۔ ذوحان اس کا جھمکا اتار کر دور اچھال گیا تھا۔ آئندہ مجھے انکار کرنے کا سوچنا بھی مت، بہت برے سے پیش آؤں گا۔ بنا اس کی کلائیاں آزاد کیے ذوحان اپنا چہرہ اس کے مزید قریب لاتا، اس آنکھوں میں جھانک کر اسے وارن کرتا، وہاں سے پلٹتا، اس راستے سے آیا تھا وہیں سے واپس نکل گیا تھا، جبکہ زنیشہ اپنے بے قابو ہوتے دل کو تھامتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اس کا کچھ دیر پہلے کا سجا سجایا روپ یہ بے رحم شخص پل بھر میں اجاڑ کر رکھ گیا تھا۔ پتہ نہیں اس نے ذیشان کے ساتھ کیا کیا تھا۔ زنیشہ کا دل آنے والے وقت کی فکر میں بیٹھا جا رہا تھا۔ جب ازمیر کو ملک ذوحان کے اس کارنامے کا پتہ چلے گا تو اس کا جوابی وار بھی کچھ کم نہیں ہونے والا تھا۔ ماورا، میں نے جو کہا ہے اس پر عمل کرنا، میری اور اپنی زندگی کو مزید مشکل میں مت ڈالنا۔ ہم دونوں کی زندگی کی ایک ہی خواہش ہے، اس نمائش گاہ پر بکاؤ مال بننے سے بچ کر ایک عزت والی زندگی گزارنا، جس میں کوئی ہمیں ایک طوائف کی ناجائز اولاد کر کے نہ پکارے، بلکہ ایک نیک عورت کی جائز اولاد کی حیثیت سے ہی جاننا ہے، جو کہ ہماری حقیقت ہے۔ حائفہ ماورا کو وہاں سے رخصت کرتے وقت اسے اپنے مقابل کھڑا کیے بھاری دل کے ساتھ بولی تھی۔ ہر بار اسے خود سے جدا کر کے دوسروں کے رحم و کرم پر بھیجنا اس کے لیے ایسے ہی مشکل ہو جاتا تھا۔ ماورا کے معاملے میں وہ کسی پر ٹرسٹ نہیں کرتی تھی۔ مجھے معاف کر دیں آپی، میری ایک سنگین غلطی کی وجہ سے آپ کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ میں اب آگے کچھ غلط نہیں کروں گی، مگر میرا دل آپ کے حوالے سے بہت افسردہ ہے۔ مجھے ملازمہ سے پتہ چلا ہے جہاں آپ جا رہی ہیں وہ لوگ بہت خطرناک ہیں۔ آپ کے لیے اپنی جان و عزت کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہو جائے۔ آپ ہی مان لیں میری بات۔ ہم چھپ کر بھاگ جاتی۔ ماورا کے باقی الفاظ منہ میں ہی تھے جب حائفہ نے ہتھیلی اس کے ہونٹوں پر رکھتے اسے وہیں خاموش کروا دیا تھا۔ ہمیشہ فضول مت بولا کرو، اگر کسی نے سن لیا تو ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ ان لوگوں سے بچ کر نکلنا اتنا آسان ہوتا تو میں کب کی اپنی جان اس غلاظت بھری زندگی سے چھڑوا چکی ہوتی۔ یہ جملہ ادا کرتے آخر میں حائفہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ یہاں رہنا اس کے لیے کتنا اذیت ناک تھا کوئی سمجھ ہی نہیں پاتا۔ اب ایک دن ایسا ضرور ہوگا۔ آئی لو یو سو مچ۔ آپ جیسی صاف نیت پیاری لڑکی کو میرے رب نے جب اس گندگی اور غلاظت کے ڈھیر میں اب تک محفوظ رکھا ہوا ہے تو مجھے یقین ہے آگے بھی ایسا ضرور ہوگا جیسا ہم چاہتی ہیں۔ ماورا حائفہ سے گلے مل کر اس کے گال پر بوسہ دیتی محبت اور عقیدت بھرے لہجے میں بولی تھی، لو یو ٹو میری جان، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ حائفہ بھی اسے ملتی وہاں سے رخصت کر گئی تھی۔ کرامت خان کا ڈرائیور اور ایک ملازمہ اسے ہاسٹل تک چھوڑ آئے تھے، جہاں اب اس پر نگرانی مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ ہاسٹل یا یونیورسٹی کچھ بھی کرتی پھرتی اس سے نہیں پوچھا جاتا تھا، لیکن یہاں سے کرامت کا خاص آدمی جو کہ یہاں اس کی نگرانی پر مامور تھا، اسے بنا بتائے
جانے کی پرمیشن نہیں تھی، لیکن اب تو وہ مر کر بھی کوئی ایسی ویسی حرکت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی جس کا دوہرا بھگتان اس کی بہن کو بھگتنا پڑتا۔ ہمیشہ وہ یہاں خوشی خوشی آتی تھی، مگر اس بار اس کا یہاں آنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ جو کچھ اس کے ساتھ یہاں ہوا تھا اسے کوشش کے باوجود دماغ سے نہیں کھینچ پا رہی تھی، مگر جس نے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا وہ اسے کسی بھی قیمت پر بخشنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ حائفہ اپنی پیکنگ مکمل کر چکی تھی، اسے کچھ ہی دیر میں یہاں سے نکلنا تھا۔ اس غلاظت کے ڈھیر سے نکلنا اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی، مگر آج جب وہ جا رہی تھی یہاں سے تو اس کے دل پر ایک بھاری بوجھ آن ٹھہرا تھا، کیونکہ جس مقصد کے لیے وہ جا رہی تھی وہ کرنے سے بہتر وہ یہاں رہنا ہی سمجھتی تھی۔ یہاں کم از کم اس نے اپنی عزت تو محفوظ رکھی ہوئی تھی۔ حائفہ کو نگینہ بائی اور کرامت نے جانے سے پہلے کچھ ہدایات دینے کے لیے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ وہ اس طرف جا ہی رہی تھی جب اسے وہاں سے گزرتے ساتھ والے ایک روم سے کسی لڑکی کے چیخنے کی آوازیں آئی تھیں۔ یہ دل دہلا دینے والی بے بسی بھری چیخیں یہاں اسے اکثر سننے کو ملتی تھیں، مگر جو لڑکی خود اپنی حالت سے بے بس تھی وہ بھلا کسی اور کے لیے کیا کر سکتی تھی؟ پھر بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے اندر جھانکا تھا، جہاں نئی لائی گئی لڑکی کو سج سنور کر کسی کا بستر آباد کرنے کا کہا جا رہا تھا، اور اس لڑکی کے مسلسل انکاری ہونے پر نگینہ بائی کی خاص ملازمائیں اسے بری طرح پیٹ رہی تھی۔ وہ لڑکی دیکھنے میں ہی کسی مڈل کلاس گھرانے کی شریف سی لڑکی لگ رہی تھی، مگر اس کا بے پناہ حسین شاید یہاں موجود باقی لڑکیوں کی طرح اس کا دشمن نکلا تھا۔ اب تو حائفہ کے منہ سے اکثر یہی دعا نکلتی تھی کہ اس کا رب اس سے دیا یہ حسن چھین لے، وہ بدصورت ہو کر عزت کی زندگی تو گزارے۔ حائفہ اکثر یہاں آئی لڑکیوں کی اپنے اختیار کے مطابق خفیہ طریقے سے کچھ نہ کچھ مدد کر ہی دیتی تھی، لیکن نگینہ بائی کو اس بارے میں کچھ حد تک خبر ہو چکی تھی۔ وہ حائفہ پر نظر رکھوانے لگی تھی، جس کی وجہ سے حائفہ کافی سنبھل گئی تھی۔ وہ جانتی تھی نگینہ بائی اسے تو کچھ نہیں کہے گی، مگر ماورا کے حوالے سے ضرور کوئی الٹا قدم اٹھائے گی۔ وہ لوگ پہلے ہی ماورا کے ڈاکٹر بننے کے کافی خلاف تھے، مگر حائفہ نے ان کو کچھ اس طرح بلیک میل کیا تھا کہ انہیں حامی بننی ہی پڑی تھی۔ حائفہ اس لڑکی کی حالت دیکھ ابھی بھی بے حس بن کر گزر جانا چاہتی تھی، مگر نہ جانے کیا کشش تھی کہ وہ اپنے قدم کمرے کے اندر بڑھنے سے روک نہیں پائی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں مار رہی ہو اسے تم لوگ؟ حائفہ نے قریب آتے سرسری سا پوچھا تھا۔ اس کی آواز پر دونوں ملازمہ پیچھے ہوتی اس کی جانب پلٹی تھی۔ رانی صاحبہ 2 دن ہو گئے ہیں اسے یہاں آئے، مگر یہ مہارانی نہ رقص کے لیے راضی ہو رہی ہے نہ کسی گاہک کے سامنے پیش ہونے کے لیے۔ ملازمہ اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرتی اس ڈری سہمی زخموں سے نڈال بیٹھی لڑکی کی جانب حقارت بڑی نظروں سے دیکھتے بولی۔ اس کی بات پر حائفہ نے مٹھیاں بھینچے بہت مشکل سے خود پر قابو پایا تھا۔ اس کے لیے یہ نئی بات نہیں تھی، یہاں لڑکیوں کو ایسے ہی جانور سمجھا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ، میں اپنے طریقے سے سمجھاتی ہوں۔ حائفہ اس ڈری معصوم سی لڑکی پر ترس کھاتی ان دونوں سے مخاطب ہوئی تھی، جس پر وہ دونوں اس بات میں سر ہلاتی باہر نکل گئی تھیں۔ اس لڑکی نے امید بھری نظروں سے حائفہ کی جانب دیکھا تھا، جو ان کھرانٹ ہٹی گٹی ظالم عورتوں کی طرح نہیں لگ رہی تھی۔ رائل بلو اسٹائلش سے گرم سوٹ پر شانوں کے گرد شال لپیٹے، سیاہ سلکی بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنائے سامنے کھڑی اس حسن و نزاکت کی مورتی کو اس لڑکی نے امید بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ اسے یہ گہری خمدار پلکوں تلے ڈھکی شہد آنکھیں اپنائیت لیے اپنی جانب اٹھتی محسوس ہوئی تھیں۔ کیوں ان کی بات سے انکار کر کے خود کو مزید ظلم کر رہی ہو؟ یہاں سے چھٹکارا پانا آسان کام نہیں ہے، اس سے پہلے کہ یہ تمہاری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دے ان کی بات مان لو۔ وہ لڑکی زمین پر اپنے گھٹنوں کے گرد بازو باندھے سکڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ حائفہ اس کے قریب رکھی چیئر پر بیٹھی اسے مفید مشورے سے نواز گئی تھی۔ آپ چاہتی ہیں میں اپنی عزت پامال کر دوں؟ اس لڑکی نے سر تاثرات سے حائفہ کی جانب دیکھا تھا۔ اسے تو لگا تھا شاید یہ پری پیکر اس کی مدد کرے گی، مگر یہ تو الٹا اسے اندھیری کھائی میں کودنے کو بول رہی تھی۔
یہاں کیسے پہنچی تم؟ اس کے سوال کے جواب میں حائفہ نے دوہرا سوال کیا تھا۔ حائفہ کی بات پر وہ لڑکی گڑبڑاتی نظریں چرا گئی تھی۔ حائفہ اپنی سوچ کی درستگی پر تلخی سے مسکرا دی تھی۔ عزت تو تم اپنی پہلے ہی پامال کر چکی ہو، اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کر، گھر سے بھاگ کر۔ حائفہ کرسی کے ہینڈل پر پڑی دھول کو انگلی سے صاف کرتی، نہ چاہنے کے باوجود اپنے لہجے کو تنزیہ ہونے سے روک نہیں پائی تھی۔ آپ کو کیسے پتا؟ اس لڑکی نے حیرت سے حائفہ کی جانب دیکھا تھا۔ یہاں آئی اکثر لڑکیوں کی یہی کہانی ہوتی ہے، کسی نامحرم کے پیار میں پڑ کر اس پر اپنے بوڑھے ماں باپ کی عزت داغدار کرنے میں لمحہ نہیں لگاتی، اور ان کا وہی عاشق جو ان کے لیے جان دینے کی قسمیں کھا چکا ہوتا ہے، چند پیسوں کے عوض اپنی محبوباؤں کو یہاں بیچ جاتے ہیں۔ آج کل تو محبت جیسے پاکیزہ رشتے کو دلوں کے ملن سے زیادہ جسموں کا ملن بنا کر رکھ دیا ہے تم لوگوں نے۔ محبت جیسا خالص جذبہ اب دھوکے اور فریب کے علاوہ کچھ نہیں رہا۔ کتنی ناشکری ہے نا تم جیسی لڑکیاں، اپنے ماں باپ کی عزت محبت بھری چار دیواری کی چھاؤں چھوڑ کر خود کو ایسی پرفریب دنیا میں پٹک دیتی ہیں۔ ہم جیسیوں سے پوچھو جن کی ساری عمر اس عزت بھری چار دیواری کی نکل جاتی اور آخر میں عزت بھرا کفن بھی نصیب نہیں ہوتا۔ حائفہ آنکھوں میں اتر آتی نمی اندر دھکیلتی ساسیت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ اس کے لہجے میں پنپتا دکھ اور محرومی وہ اجنبی لڑکی محسوس کرتی مزید شرمندہ ہوئی تھی۔ پچھتاوا نے پہلے ہی اسے اندر سے ختم کر چھوڑا تھا، اوپر سے حائفہ کی باتوں نے اسے مزید پستی میں دھکیل دیا تھا۔ آپ یہاں؟ اس لڑکی نے سوالیہ انداز میں حائفہ کی جانب دیکھتے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ میں ایک طوائف زادی ہوں، میرا جنم تو اسی کوٹھے پر ہوا، دنیا کی بدقسمت ترین لڑکیوں میں سے ایک۔ کیا نام ہے تمہارا؟ حائفہ نے سرسری سا پوچھ لیا تھا۔ بنش۔ وہ لڑکی اب حائفہ کے سامنے ندامت کے مارے چہرہ نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ کیا آپ میری مدد کر سکتی ہیں؟ میں مانتی ہوں میری غلطی معاف کیے جانے کے قابل نہیں ہے، مگر میں یہ سب برداشت نہیں کر پاؤں گی، مر جاؤں گی میں۔ وہ لڑکی حائفہ کے پیر پکڑتی اس کے قدموں میں آ گرتی آنے والے وقت کے خوف سے بلک بلک کر رو دی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اٹھو یہاں سے۔ حائفہ اس کی حرکت پر ایک دم بکھلاتی پیر پیچھے ہٹا گئی تھی۔ حائفہ کا ایک لمحے کو دل چاہا اس لڑکی کو اپنے ساتھ ملازمہ بنا کر ہی لے جائے، مگر پھر نگینہ بائی کا خیال آتے وہ سوچ بدل گئی تھی۔ نگینہ بائی اس کے ساتھ اپنی کسی خاص ملازمہ کو ہی بھیجنے والی تھی جو پوری طرح سے اس کی جاسوسی کر سکے۔ پلیز خدا کے لیے میری مدد کر دیں، اللہ آپ کی مدد کرے۔ حائفہ کچھ دیر خاموش نظروں سے اسے دیکھے گئی تھی، پھر ایک بوجھل سانس ہوا میں خارج کرتے اسے کندھوں سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کیا تھا۔ جو میں کہوں گی وہ مانو گی؟ حائفہ خود کو اس لڑکی کی مدد کرنے سے روک نہیں پا رہی تھی۔ حائفہ کے نرم لہجے پر بنش نے فوراً زور و شور سے اثبات میں سر ہلایا تھا۔ یہ لوگ تمہیں جیسا کہہ رہے ہیں ویسے تیار ہو جاؤ، اور جس کے پاس بھیجنا چاہیں خاموشی سے وہاں چلی جاؤ۔ تمہیں وہاں جا کر صرف ایک کام کرنا ہوگا، پوری ہوشیاری اور کانفیڈنس کے ساتھ۔ اگر ذرا سا بھی چوکی تم اپنے کام سے تو بہت بری پھنسو گی۔ حائفہ کی اب کی کہی بات پر بنش سانس روک کے ہمتاً گوشہ ہوئی۔ جب حائفہ نے اپنے ٹراؤزر میں بنی خفیہ پاکٹ سے ایک چھوٹی سی تھیلی نکالی تھی جو سوتے میں بھی وہ اپنے پاس رکھتی تھی، اس تھیلی میں سے چند گولیاں نکال کر اس نے بنش کے ہاتھ پر رکھی تھیں۔ یہ وہی گولیاں تھیں جو آج تک اس کی نجات کا سبب بنی ہوئی تھیں۔ بنش شاید وہ واحد لڑکی تھی جس کے سامنے حائفہ اپنا راز